اس واسطے امام صاحب کے لیے یہ تھوڑی احتیاط علماء نے ضرور بیان فرمائی. میں نے کہا میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں, امام اگر صفائی کر بھی دے تمہارے سامنے تو مسئلہ پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی تمہیں چاہیے کہ تم ایک تو امام کو سردار سمجھو, دوسرا تھوڑی شرم اور غیرت بھی کرو کہ امام ہی کیوں صفائی کرے, ساڈے ہاتھ کو ٹوٹ تو نہیں نہ گئے. لے جی ہوں دو چار بندے ایسے کرتے بڑی سخت بات کرتا ہے, حالانکہ میں نے سخت بات کی, آج تو میں بڑے مسکرانے والے ماحول میں تقریر کر رہا ہوں نا, لیکن مسئلہ تو بتانا ہے نا. کیوں شاہ صاحب باپو ٹھیک ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے, اتنا تو ہونا بھی چاہیے نا, میرا خیال ہے. میرے عزیز, میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے سجن, میرے یار, ان مسائل کو سمجھو یار. یہ مسجدوں کے اندر سے جو تنکے نکالنا, صفائی کرنا, یہ حوروں کا حق مہر ہے. جنت میں جانے کا شوق ہے, حوریں لینے کا بھی شوق ہے, تو حق مہر کس نے ادا کرنا؟ چل مسجدوں کی صفائی کر, چل جلدی کر. ہاں خادم کو چل کے کہہ جمعے والا دن میں صفائی کروں گا, کیوں بھائی حق مہر تو دے لوں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹھے ہو, ہاں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں حوروں کا حق مہر آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. یہ مسجدوں کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال بات دور ہو جائے گی. خواجہ کی چھٹی کی میں نے 6 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں مسجد بنانے کے حوالے سے. کیا میں امید کروں کہ جس مسجد کا سنگ بنیاد ہوا ہے اگلے سال جب آؤں تو یہ تعمیر ہوگی انشاءاللہ. مجھے ویسے بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بندے کے دل کو لگ جاتی ہے. ایک دن نا مدنی چینل پر میں سن رہا تھا ہمارے پیارے بلکہ محبوب العلماء والصلحاء حضرت حاجی عبد الحبیب اتاری صاحب, آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر آباد ہو جائیں تو فرما اللہ کے گھر کو آباد کیا کرو. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر مضبوط رہے تو اپنا گھر بھی بنائیں, ساتھ میں اللہ کا گھر بھی بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جب شادی بیاہ ہو جائے ان کو گھر میں سکون رہے تو فرمایا اللہ کے گھر مسجد میں جو نمازی آتے ان کو بھی سکون مہیا کیا. ان کے سکون کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. توجہ ایسا بدرات کی بتا دوں, پنکھے لگوا دو, اگر گرمی زیادہ ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو اے سی لگوا دیں, سمجھ آئی, سولر لگوا دیں, یہ آپ کے گھر بستے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم نمازیوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ تو مل لینا. یہ نہیں نا کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اور سبھی مسجد سے باہر تشریف لے جائیں کہ حضرت آگے ہمارا بیٹھنا نہیں بنتا. نہیں توجہ فرمائی. یعنی طبیعت میں انسانیت والا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی آپ جائیں مسجد میں تو 5, 7, 10 آپ نے ساتھ لیتے جائیں مسجد میں. یہ نہ ہو کہ جب آپ تشریف لے جائیں تو مسجدوں میں بیٹھنے والوں کو بھی باہر بھاگنا پڑے, اب حضرت آ گیا ہے اب تو بیٹھنا نہیں بنتا نا. ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مسجد کو سکون پہنچانا چاہیے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ کریم اس مسجد کی جانب لوگوں کے دل مائل فرمائے. اور حضرت شاہ صاحب, شہباز ہی نام ہے نا, شاہد شہباز ہوتا تو پھر بھی کمال تھا. شہباز ہی ہوتا ہے, اڑنے والا ہوتا ہے, اور جو شاہد ہوتا ہے وہ تو آنکھوں سے عرشہ دیکھنے والا ہوتا ہے. بھائی سمجھ آئی نا جی؟ یہ ہمارے سید محمد شاہد شاہ صاحب دامت اقبالہ, آپ نے یہاں پر جو نگاہ ڈالی ہے بہت اچھی نگاہ ڈالی ہے. اور آپ لوگوں نے جو ان کے ساتھ پیار کیا ہے وہ بھی میں نے جتنا میں نے دیکھا ہے, آپ کے ویسے 100/100 نمبر بنتے ہیں جتنا کہ میں نے دیکھا ہے. اللہ کریم اس میں اور برکت عطا فرما دے. اب آ جائیے ذرا, چونکہ میں نے یہاں پر دوسری بات اب چھیڑنے لگا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. میں نے یہاں پر دیکھا کہ بچے بہت خوبصورت سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے, اور بعد کے اندر انہوں نے قرآن مجید پڑھنے پر سند بھی حاصل کی. غالباً یہ ناظرہ پڑھا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ایک دوست ہیں قاری صاحب, وہ مجھے فرمانے لگے حفظ کرنا بہت آسان ہے. میں نے کہا وہ کیسے کرے, یہ تو رٹا لگانا ہے. اصل بنیاد ناظرہ ہے, جس نے تمہارے مخارج کو ٹھیک کرنا ہے. اگر یہی ٹھیک نہ ہوئے تو آپ پوری سورہ یاسین کیا آپ آدھے قرآن کو بھی حفظ کر لیں تو کیا فائدہ ہے. میں نے کہا یار بات بڑی پتے کی کر رہے ہیں آپ. اسی واسطے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, یہ روایت ہے. فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ پڑھ قرآن رہے, قرآن ہی لعنت کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ اس کی تشریح و تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں. علماء نے لکھا وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ نہیں پڑھتا, مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا, جو قرآن مجید پڑھنے کا انداز ہے اس کے مطابق نہیں پڑھتا,
اس کو پتہ ہی نہیں تا اور طوا میں کیا فرق ہے، دال اور ضاد میں کیا فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سین اور ثا میں کیا فرق ہے، زال اور ذا میں کیا فرق ہے. جب یہ ادا کر لے گا تو پھر قرآن تھوڑا بھی پڑھے گا تو قرآن اس پر رحمت نازل فرمائے گا. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ناظرہ پڑھنے والے ایسے ہی سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا پلازا بنانا ہے نا، تو آپ پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ 20 منزل اٹھا لیں، نیچے والا ٹھیک ہے اس کا کام، تو یہ آپ کی بنیادوں کو ٹھیک کیا گیا ہے. میں ان سب بچوں کو بھی شاباش دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، اور دعا گو ہوں اللہ کریم اسی طرح ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. نمبر 1. نمبر 2، ذرا توجہ فرمائیے گا گرامی قدر حضرات، یہ جو بچے ہیں نا، میری خواہش یہ ہے، میرا خیال ہے سید شاہ شاہ صاحب کی یہی خواہش ہو کہ یہ حافظ بھی بنے اور بعد میں عالم بھی بنے پلس مفتی بھی بنے. تو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ بن جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چند دن پہلے میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدنی چینل میرے استاد صاحب ہیں، تفسیر بیضاوی ہم نے ان سے پڑھی، سراجی بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، استاد صاحب بہت قابل شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. آمین کی آواز کمزوروں والی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. استاد صاحب کی نا ایک تحریر میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی، آپ نے فرمایا تمام سیاستدانوں کو، تمام تاجروں کو اور تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فرمایا، لوگوں تم مولوی کیوں نہیں بنتے ہو؟ اب یہ پوسٹ چل رہی ہے، لوگوں تم مولوی کیوں نہیں بنتے ہو؟ تو اب دیکھنے والا تو پریشان، یہ تو طبقہ مولویوں سے بڑا تنگ ہوتا ہے، مولوی کا مطلب سارا کام مولویوں نے خراب کیا ہے. میں نے کہا ہاں، تیری اماں کا نکاح جو پڑھا دیا تھا تو کام تو ہم نے خراب کر دیا نا. نہیں توجہ فرمائی، تیرا بیٹا پیدا ہو گیا، ہم نے اس کے کان میں اذان جو کہہ دی تھی، کام تو ہم نے خراب کیا.